حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشی کے 2 دن دکھلائے۔ ایک روزوں کو رکھنے کے بعد یکم شوال خوشی کا دن ہے، اور ایک دوسری عید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن بھی ہمیں اسی مناسبت سے دکھلایا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلمانوں کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ملت ابیکم ابراہیم، تم سارے کے سارے اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیاں ہیں دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے نہ کسی کی ہیبت کی پرواہ کی، نہ کسی کے دباؤ کی پرواہ کی۔ بستی والے بت پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ایک کو چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، بستی کے لوگ کہنے لگے، مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ہی جوان رانا ابراہیم ہے جو بتوں کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے جن کے اندر تنقیص و توہین پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے الزامی جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے پوچھو اگر ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے تو وہ اس بات کا خود جواب دیں گے۔ آپس میں یہ بات کر کے حضرت ابراہیم کے پاس پلٹے، کہنے لگے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو پتا ہے ان کے اندر قوت گویائی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایسے عالم میں توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہاری عقلوں کے اوپر افسوس ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان تو بڑی دور کی بات ہے اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ بستی والوں نے کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلایا جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کی جائے۔ حضرت ابراہیم کے لیے چتا کو جلایا گیا، آگ کو اچھی طرح بڑکایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم کو چتا میں ڈالنے کی باری آئی، حضرت ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں سیدنا ابراہیم نے بت کدے میں توحید کے علم کو اٹھا دیا، وہاں پر آپ نے جرام سماویہ کی حقیقت کو بھی دلیل کے ساتھ واضح فرما دیا۔ ستارے کو ڈوبتا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ چاند کو ڈوبتا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امر کا اعلان فرما دیا، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، پروردگار ہی سیدھے راستے کو پر چلانے والا ہے۔ پھر سورج کو ڈوبتا دیکھ کے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری نگاہ سورج کے سامنے نہیں جھک سکتی، چاند کے سامنے نہیں جھک سکتی، ستارے کے سامنے نہیں جھک سکتی، بلکہ میرا چہرہ اگر جھکے گا اس پروردگار عالم کے سامنے جھکے گا جس نے سورج، چاند، ستارے اور آسمان و زمین کو بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے جرام سماویہ کی حقیقت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ دربار نمرود کے اندر بھی علم توحید کو اٹھا لیا۔ نمرود کی جھوٹی
خدائی کو بے نقاب فرما دیا۔ نمرود کا دعویٰ یہ تھا میں رب ہوں، حضرت ابراہیم نے اعلان فرما دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہر زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا نہ احیی و امید، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دلیل محکم کو پیش فرما دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب آپ نے یہ بات کہی تو کافر کے منہ کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے۔ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دباؤ کو نہیں دیکھا، حکمرانان وقت کی ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھا، وہاں پر حضرت ابراہیم نے محبتوں کی قربانی کو بھی دے دیا۔ آپ نے سیدہ ہاجرہ کو ننھے اسماعیل کے ساتھ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا، پلٹ کر آتے رہے، خبر گیری کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب حضرت اسماعیل کچھ دھوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، عجیب سپنا دیکھا۔ سپنا کیا ہے؟ بہت بڑی ابتلا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی خواب سے آگاہ کیا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جس کا حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ایک میرا اسلام ہے جو بستر میں لیٹے ہوئے، ایک میرا اسلام ہے جو ایئر کنڈیشنر کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایک میرا اسلام ہے جو ظلم و بربریت کا دیکھ کر چپ ہونے والا اسلام۔ حضرات گرامی قدر، ظلم اور بربریت کا عالم کیا ہے؟ کہیں پر اونٹ زندہ کی ٹانگ کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں پر ہمارے بھائی ایوب کو عارف والا کے اندر گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہیں پر بے غیرتی کی انتہا ہے۔ انسانی دودھ کے بینک کو کراچی میں قائم کیا جا رہا ہے تاکہ نسب کے اندر اختلاط کو پیدا کر دیا جائے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ابراہیمی مشن بے کار بند رہیں گے، حضرت سید داؤد کی روایات کو بھی پلٹاتے رہیں گے، حضرت علامہ شہید کی روایات کو بھی پلٹاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ملک میں رشوالے کی حاکمیت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب دھوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا بیٹے میں تیرے گلے پہ چھری کو چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کہا بابا عمل کر گزریجئے۔ حضرات پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسلام تو ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام ہے۔ بیٹے کو چھری کے لیے لٹایا ہوا، باپ نے چھری کو ہاتھ میں پکڑا ہوا، اللہ نے کیا کیا؟ قربانی کو قبول فرما دیا اور جنت کے میڈوں کو ذبح کروا دیا، جنت کے مینڈے کو ذبح کروا کر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کو ذبح عظیم کا مقام، اور آپ کو اس حوالے سے اللہ نے فدیے کے طور پہ ذبح عظیم عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی اونٹوں کو لے کے آتے ہیں، ہم بھی گایوں کو لے کے آتے ہیں، ہم بھی بکروں چھتروں کو لے کے آتے ہیں، چھری کو چلایا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے کیا چھری کو چلاتے ہوئے وہ عقیدہ جو ابراہیم کا عقیدہ تھا، وہ نصب العین جو ابراہیم کا نصب العین تھا، وہ موقف جو ابراہیم کا موقف تھا، وہ نقطہ نظر جو ابراہیم کا نقطہ نظر تھا، کیا ہم اس کے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر انداز وہی ہے، اگر عقیدہ وہی ہے، نصب العین وہی ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ کو عبادات میں تقوی مطلوب ہے، جو متقی بن جائے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تنگیاں دور کر دے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے جملہ معاملات کو آسان بنا دے گا۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اجر کو دو چند بنا دے گا۔ اور اس امر کا بھی اعلان فرما
فرما دیا ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، تم میں سے عزت اس کو ملے گی عرش والے کی نظروں میں جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں تمام نظاموں کو آزمایا گیا، تمام انداز، تمام اطوار، تمام منشوروں کو آزمایا گیا، لیکن پاکستان کے مسائل کب حل ہوں گے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آسمان و زمین کی ہم برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمان و تقوی کو حاصل کرنا ہوگا، اگر ہم اس شاہراہ پہ چل نکلے تو اللہ آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جذبہ ابراہیمی کے ساتھ عید کی جو ہے نماز کو ادا کرنے کے بعد قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کی عظیم افاقی پیغام کو اپنی ذاتوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اور معاشرے میں عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے تعلیمات پر، اپنے قرآن اور نبی پاک کے فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ وطن عزیز میں دین کو قائم اور دائم فرما۔ اللہ جو دین کے خلاف، جو علماء کے خلاف، جو مدارس کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ ان کو مغلوب فرما، اللہ اہل حق کو غالب فرما۔ اللہ وطن عزیز میں کتاب و سنت کی عمل داری کے لیے جو ہمارے اسلاف کا مشن ہے، اللہ ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ وطن عزیز کو نجاست سے، بے راہروی سے، گمراہی سے، آلودگی سے، لا دینیت سے، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ تسلط سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ وطن عزیز میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ القدس کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم برمیوں کی مدد فرما۔ اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔